کہ موبائل کا اتنا غلط استعمال اور اتنا اس کا کثرت سے استعمال یہ دین کے لیے، دنیا کے لیے، صحت کے لیے اور اپنے خاندانی نظام کے لیے بہت ہی تباہ کن ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس سے کیسے بچنا چاہیے؟ اس میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام کے ذمہ بھی ہے لوگوں کو ترغیب دیں، دعوت دیں، نصیحت کریں، تبلیغ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ٹی کے ماہرین ہیں، بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس طریقے سے پروگرامنگ کریں کہ اس کے شر کو اور اس کے نقصان کو محدود کیا جا سکے، روکا جا سکے۔ چند چیزیں آج اس حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ یہ مجلس باہر بھی جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال پیدا ہو جائے، فکر پیدا ہو جائے، خاص طور پہ جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ 3 قسم کے نقصانات، 3 حصے ہیں نقصانات کے۔ ایک تو وہ غلط قسم کی ویب سائٹ ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں، پیجز ہیں، چینلز ہیں جن میں بہت مخرب اخلاق، فحاشی اور یعنی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ پروگرام کے ذریعے سے، اپلیکیشن کے ذریعے سے ان کو بالکل بند کیا جا سکتا ہے، روکا جا سکتا ہے، ممنوع کیا جا سکتا ہے کہ وہاں جا ہی نہ سکے، پروگرام کے اندر وہ شامل کر لیں، تاکہ ایسی ویڈیوز یا تصویریں یا ایسی معلومات یا ایسے جو پیجز ہیں جو اسی کام کے لیے، فحاشی پھیلانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، چاہے وہ فحاشی سے متعلق نقصان ہو یا کوئی اور قسم ہو، تو پروگرامنگ کے ذریعے سے اس کو آپ روک سکتے ہیں کہ آپ کوئی جانا چاہے تو نہ جا سکے۔ دوسرے نمبر پہ ایسی چیزیں ہیں جن کو آدمی استعمال کرتا ہے خلوت سوچ کر کے، کوئی دیکھ نہیں رہا تو جتنا چاہو استعمال کر لو، جہاں چاہو چلے جاؤ، جو چاہو کر لو، انٹرنیٹ پہ، موبائل پہ، کمپیوٹر پہ۔ تو اس موبائل کو کنٹرول کیا جائے، اس پہ ایسے چیک لگا دیے جائیں کہ اس کو معلوم ہو کہ میرا جو موبائل ہے یہ کسی کی نظر میں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، کیمرے کی آنکھ سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، گاڑی آہستہ چلائیں لگا ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ معلوم ہو کہ اس پہ ایسے چیک لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ چل سکتا ہے کہ میں کہاں کہاں گیا ہوں۔ تو بہت ساری ایسی جگہیں جو نقصان دہ ہو سکتی ہیں اور ہمارے پہلے حصے میں نہ آئے، پابندی میں نہ آئے، تو ان سے بھی وہ بچ سکتے، اس کو معلوم ہو تو خلوت کو ختم کیا جائے۔ اور موبائل ایسی چیز ہے کہ جہاں بھی کوئی بیٹھے انسان خلوت کو محسوس کرتا ہے، تو خلوت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ انسان کی اپنی ضرورت بھی ہے کہ وہ موبائل بھی استعمال کرے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، معلومات لینا، تعلیم کے لیے، ریسرچ کے لیے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو ہماری زندگی کی بہت ساری ضروریات ایسی ہیں جو انٹرنیٹ پر اور موبائل کے اوپر موقوف ہو کر رہ گئی ہیں، اور مزید آگے آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری ضرورت اور ہماری طبعی ضرورت، ہر آدمی کو تفریح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی کو کچھ مباح سرگرمیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ سارے ایسے نہیں ہیں کہ وہ صف اول میں جا کر بیٹھ جائیں اوپر اور 24 گھنٹے اللہ اللہ کریں۔ تو ایسا نظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ان کو آپ ایک جائز استعمال بھی آپ دے سکیں۔ تو ایسی سرگرمیوں پہ مشتمل چینلز ہوں، پیجز ہوں، ایسی ویڈیوز ہوں، ایسی رپورٹس ہوں، سیرت کے اوپر، تاریخ کے اوپر، اچھی معلومات کے اوپر، بچوں کی تفریح کے لیے، اور تفریح میں ایک پیغام ان کو دیا جائے اچھے طریقے سے، چاہے وہ کارٹون کی شکل میں ہو، چاہے کسی اور اس میں شکل میں ہو، یا کہانیاں اور افسانے۔ یہ جو مقامات میں اتنے ابو زید سروجی، اس کے جتنے افسانے سارے من گھڑت ہیں، سارے جو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں یہاں، تو انہی کی ڈاکومنٹری بنا لیں، ابو زید سروجی کی ڈاکومنٹری بنا لیں۔ تو ایسی آپ نے دیکھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو حکایات ہیں، مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حکایات ہیں، سیرت کے اوپر بہت کچھ کام ہے، تاریخ پہ بہت زیادہ کام ہے۔ تو خواتین کے لیے، خواتین کو امور خانہ داری سکھانے کے لیے، بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر والوں کو کیسے سنبھالنا ہے، مہمانوں کو کیسے سنبھالنا ہے، گھر کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے، رشتہ داروں سے کیسے ملنا ملانا ہے، تو اتنی ساری چیزیں وہ آپ اس میں تیار کر کے دیں۔ تو ایک وقت میں آدمی 2 چیزیں تو نہیں کر سکتا،
تو جب جتنی دیر اس کو دیکھے گا، ایک تو اچھی چیز ملے گی اس کو، اگر اچھی چیز نہ بھی ملے تو خراب چیز تو کم از کم نہیں ملے گی نا، اس سے ہی بچے گا۔ تو اگر اس طریقے سے ہم اس کے 3 حصے کر لیں، وہ حصے جو بالکل غلط ہے، چاہے وہ ویب سائٹ ہو، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، چاہے وہ پکچرز ہوں، چاہے وہ چینلز ہوں، پیجز ہوں، کچھ بھی ہوں، اس پہ پابندی، پروگرام کے اندر ہی پابندی لگا دی جائے۔ دوسرے کہ اس میں جو بھی کچھ آمد رفت ہو رہی ہے، کچھ فون آ رہے ہیں، کوئی میسیجز آ رہے ہیں، یا یہ کسی کو بھیج رہا ہے یا کسی پیج پہ جا رہا ہے، تو وہ کنٹرول ہو، یعنی وہ نظر میں ہو، پتہ ہو کہ میری جو سرپرست ہیں، میرے گھر کے جو سربراہ ہیں، وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یا جامعۃ الرشید کی انتظامیہ وہ اس کو دیکھ سکتی ہے، پوری جا کر دیکھ سکتی ہے کہ کون کس سے اس نے رابطہ کیا تھا اور کس نے اس سے رابطہ کیا اور کس کس جگہ یہ گیا ہے اور کتنی دیر گیا ہے۔ اسی میں تیسری چیز یہ کہ ہم متبادل بھی دیں ان کو، اور وہ متبادل عمر کے حساب سے بھی ہوں، ضرورت کے حساب سے بھی ہوں، اور ہمارے جو ماحول اور معاشرہ ہے اس کے حساب سے بھی ہوں۔ تو اگر ان کو متبادل بھی دیں تو پھر اس کا شر جو ہے وہ میرے خیال میں 1/4 رہ جائے گا۔ ابھی تو کھلا دیا ہوا ہے، کوئی اگر بزرگ ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کوئی مفتی وہ بھی خراب ہو جاتا ہے، کوئی تبلیغی وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر اس طوفان کے آگے، اس سیلاب کے آگے بند نہ باندھا گیا تو شاید اگلی دہائی ہماری خرابی کی بہت بڑی دہائی ہوگی۔ اس میں بہت زیادہ ہمارے ہاں جو مشرقی روایات ہیں، خاندانی روایات ہیں، اخلاق و آداب ہیں، ماں باپ کی خدمت وغیرہ کے حوالے سے شاید بہت زیادہ چیزیں ہماری متاثر ہو جائیں۔ ابھی ماں باپ تھکے ماندے آتے ہیں فیکٹریوں سے، کام سے، دفتر سے، کوئی گھر میں کوئی سلام کرنے والا، کوئی ان کو استقبال کرنے والا، کوئی خیریت پوچھنے والا۔ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، بچے پوچھتے ہی نہیں ہیں، بیٹی الگ اپنے موبائل پہ لگی ہوئی ہے، بیٹا الگ لگا ہوا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ علماء کرام بھی اور IT کے ماہرین بھی اور متبادل انتظام کرنے کے جو ماہرین ہیں کہ ہم اس کے لیے ایسی ڈاکیومنٹریز بنائیں، ایسے متبادل چیز پیش کریں، تو ان سب کے لیے ضروری ہوگا۔ اور اس میں جو کاروباری حضرات ہیں جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وسائل دیے ہیں، وہ اس میں انویسٹمنٹ کریں، اس میں سرمایہ کاری کریں، اس میں پیسہ لگائیں تاکہ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے بچوں کو، اپنے مستقبل کو، اپنی نسلوں کو محفوظ کریں۔ تو ایسے چیزیں بن سکتی ہیں اور بنی ہوئی ہیں، باہر دنیا میں بہت سے بڑے بڑے اداروں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ اب میں اس پہ آتا ہوں کہ گھروں میں اور مدرسوں میں، اسکولوں میں، دفتروں میں کیسے اس کی ہو سکتی ہے، اس کی تنفیذ کیسے ہو۔ اگر اس پہ سروے کیا جائے، ایسے کتنے مدرسے ہیں جو یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ جو طالب علم بھی داخل ہوگا وہ اس شرط پہ داخل ہوگا کہ اس کا موبائل ہمارے کنٹرول میں ہوگا۔ کتنے ایسے فیکٹریاں ہیں، کاروبار ہیں جس میں وہ یہ شرط لگا دیں کہ جب کسی کی تقرری ہوگی تو اس میں یہ شرط ہے کہ جب تک آپ ہمارے پاس رہیں گے آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے، یا موبائل استعمال ہوگا تو ہماری نگرانی میں ہوگا، یا جیسی آپ ہماری فیکٹری میں قدم رکھیں گے موبائل آپ کا آف ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، یا ان نمبروں کو چھوڑ کر کہ آپ کے گھر سے کوئی فون آ جائے ایمرجنسی، اس کو چھوڑ کر باقی سب بند ہو جائیں۔ میرے خیال میں ایک بہت بڑی تعداد مدرسوں کی، کاروبار کی، جہاں لوگوں کی معیشت اور ان کی تنخواہ اور ان کی دنیا کی ضرورت وابستہ ہے، لوگ اس پہ آئیں گے۔ تعلیم حاصل کرنی ہے تو شرط لگا دیں کہ آپ کا جو موبائل ہوگا وہ ہمارے کنٹرول میں ہوگا، یا موبائل کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا یہ پروگرام ڈالنا ہوگا آپ کو۔ تو طلبہ بھی کنٹرول میں آئیں گے، ملازمین بھی کنٹرول میں آئیں گے، گھر کے بچے بھی۔ تو ایک بڑی تعداد ایسے گھروں کی یقیناً ہوگی جہاں ابھی تک لوگوں میں اخلاق اور مروت، انسانیت، اسلامیت باقی ہے۔ اور اس کے لیے پھر ماحول بھی ایک ہمیں بنانا ہوگا، کیونکہ جب تک ان چیزوں کا ماحول نہ بنے تو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو سرمایہ کاری کرنے والے تاجر حضرات ہیں، جو IT کے ماہرین ہیں، ان کو اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ باقاعدہ اس کو اجرت پہ کریں۔ یہ پروگرام بھی بہت خرچہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی مارکیٹ ویلیو بھی بہت زیادہ ہوگی۔ ایسے اپلیکیشنز، ایسے پروگرام، ایسے سافٹ ویئر جن میں یہ سب چیزیں ہوں، میرے خیال میں بہت زیادہ چلیں گی۔ وہ تبلیغی جماعت میں جو بھی جاتے ہیں تو وہی پابندی لگا سکتے ہیں
اسکولوں میں پابندی لگا سکتے ہیں، دفتروں میں پابندی لگا سکتے ہیں۔ 2 یا 3 سال پہلے ہم نے ایک تجربہ کیا یہاں جامعہ رشید میں، فرانس کی ایک کمپنی سے ہم نے ایک اپلیکیشن خریدی 8,500 پاؤنڈ کی، اس زمانے میں 1 سال کا اس کا کی فیس تھی اس کی، وہ ہم نے ادا کی۔ 200 اساتذہ اور طلباء کو ہم نے اس میں رضاکارانہ طور پہ شامل کیا، جس میں میں خود بھی تھا، مفتی محمد صاحب بھی تھے، اور بھی کافی سارے حضرات تھے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمارا کتنا وقت لگ رہا ہے موبائل پہ، روزانہ اس کی رپورٹ آتی تھی، اور اس کو باقاعدہ کنٹرول بھی ہم نے کر لیا کہ یہ سسٹم ہے اور اس کا پورا پتہ چل رہا ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہاں کہاں گئے ہیں۔ تو کچھ ہم نے ویب سائٹ بند کر دی کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، کچھ ایسی تھی جو کنٹرول میں آ گئی، پتہ تھا اس کا، متبادل کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا تھا۔ تو اس سال جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں رپورٹ دی تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے 3-3 4-4 گھنٹے بچ گئے، اور جو وہ غلط جگہوں پہ وقت ضائع کرنے کے لیے جا سکتے تھے وہ تو ویسے ہی بند ہو گیا تھا۔ تو اس شر کو روکنے کے لیے باقی جو 25% رہ جائے گا نا شر، اس کو نصیحت سے روکیں، اس کو تبلیغ سے روکیں، پھر تو ہوگا۔ اور اگر صرف نصیحت ہے وہ کافی نہیں ہے۔ اگر صرف نصیحت کافی ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نصیحت ہی فرماتے رہتے، بس سب کچھ ہو جاتا۔ اتنی جنگیں ہیں اور اتنی حدود اور قصاص اور اتنا نظام کیسے وجود میں آیا سر؟ تو یہ کاروباری لوگوں پر بھی یہ لازم اور فرض ہے، اپنی نسلوں کو بچانا فرض ہے، اپنے خاندانی روایات کو، اپنی اسلامی جو ہمارا جو خاندانی نظام ہے اب وہ خطرے میں، اس پہ یلغار ہو رہی ہے بڑی ہر طرف سے، اور بچے، خواتین، علماء، سب کو میرے خیال میں کوئی مستثنا نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے اس پہ بہت ہمیں دھیان دینا چاہیے اور باقاعدہ اس پہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جائے گی میں سب سے درخواست کروں گا کہ اس کے لیے سب لوگ کوشش کریں۔ کچھ مدت پہلے ایک ہماری میٹنگ تھی وزیر اعظم سے، تو میں نے ان کے سامنے بھی یہی پوری تقریر کی کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ فحاشی ہم ختم کریں گے، تو اس طریقے سے تو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کیا کیا مسئلے اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایسی چیز ہے نہیں کہ جو حکومتوں پر موقوف ہو۔ آج دنیا میں کم از کم 70% چیزیں وہ نجی طور پر ہو رہی ہیں، شخصی طور پر ہو رہی ہیں۔ تو باہر یورپ میں آپ چل جائیں، امریکہ میں چل جائیں، دوسری جگہوں میں تو بڑی بڑی چیزیں نجی طور پر بن رہی ہیں، حکومتیں بھی ان سے معاہدہ کر کے ان سے بنواتی ہیں چیزیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی شرم حیا کو، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے اس پہ پیسہ بھی لگانا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے، اور اس میں آمدن بھی ہے۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایسی اچھی چیزیں بنا لیتے ہیں جو ہمارے مدرسوں کے لیے بہت مفید ہوں، تو میرے خیال ہے کہ اگر پاکستان میں 25,000 مدرسے ہیں تو 25,000 کے 25,000 مدرسے وہ پروگرام خریدیں گے آپ سے۔ اسکولوں میں، دفتروں میں، کاروبار جتنے بھی، میرے پاس ایک کیس آیا وہاں سیالکوٹ سے کہ موبائل میں کھیل رہا تھا، $1 ملین کی کوئی انوائس آئی تھی، اس پہ انہوں نے دستخط کر دیے جو غلط تھا۔ $1 ملین یعنی 15 کروڑ روپے کا، وہ اس کو دھیان ہی نہیں کیا۔ ایسی جو لوگ اتنے عام حساس جگہوں میں پہرا دے رہے ہیں وہ موبائل سے کھیلتے رہتے ہیں، اور اس میں پھر نقصان ہو جاتا ہے کس طریقے سے۔ تو اس لیے اس پہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔